الصلاۃ و تسلیم۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی تو قاتل ہے یا غوث۔ تیرا وقت اور یوں پڑے دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث۔ رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی، جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا غوث۔ غیورہ اپنی غیرت کا تصدق وہی کر، جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔ تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کرسی پہ جائیے حضرت، کرسی دے ڈال دو حضرت کے لیے، حضرت تشریف کیجیے گا حضرت، کرسی لائیے حضرت کی، کرسی لے لو، کرسی ڈال دیجیے، کرسی لاؤ، کرسی لائیے، معاف کیجیے گا حضرت، آپ آگے آئیے، ادھر آ جائیے، آپ اجازت دیں ساری کرسی ہٹا دیں، آپ کیوں سید صاحب قبلہ کے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیے، بڑا مزہ آئے گا سننے میں، تشریف رکھیے۔ یہ علماء اہل حق اور سادات کرام کا قافلہ موجود ہے۔ ویسے تو آج کل دین صرف شخصیتوں کی تعریف کا نام کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اگر شریعت کی بات کی جائے تو کچھ کے ماتھوں پر بل پڑتا ہے۔ لیکن ابھی بمبئی کی تقریر میں نے کہا تھا، مسلمانوں جب تک علماء حق کا وجود ہے تو دنیا کا وجود ہے، اور جس دن ان علماء کا وجود ختم ہو گیا تو تمہارا ہے، پھر کسی کا وجود دکھائی نہ دے گا۔ اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ شریعت یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اقوال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے۔ جی بے شک۔ فرماتے ہیں علماء کہ اقوال مصطفیٰ کے مقابل کسی این و آن کو پیش کرنا تیری عقل معلوم ہوتی ہے کہ سلب ہو گئی ہے۔ ہم کسی کا قول اور کسی کا عمل کیا حکم مصطفیٰ کے مقابل لا کر پیش کر سکتے ہیں؟ فرمایا حکم مصطفیٰ ہمارے لیے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، زندگی یہاں تک کہ مرتے دم تک ہمیں ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ سمجھیے شاہجہاں پور کے حالات بھی نازک ہیں اور ہندوستان کے بھی حالات نازک ہیں۔ نازک یہ ہے، آج کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ کرایا، شورا کی بھیڑ اکٹھا کی، خطیب آ گئے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا پیغام کسی نے پہنچا دیا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ زبانی تو ان کو ہضم ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام، اعلیٰ حضرت کے اشعار زبانی تو بظاہر ہضم ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ آخری اسٹیٹمنٹ ہے۔ تقریباً 12:00 پر یہ وصیت قلم بند کرائی گئی، اور پھر فرمایا رہتی دنیا تک اگر کوئی اس کا مخالف آ جائے تم اس کو مت چھوڑنا، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے رہنا، اور اس پر عمل کرنا ہر فرد سے حق پر رہے اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔
بے شک لیکن اب وہیں پر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ جس اسٹیٹ سے لگ رہا ہے، اگر وہاں پر اعلی حضرت کی فتاوی رضویہ کا فرمان سنا دیا جائے تو کہتے ہیں کہ فتنہ کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے کہا سنو، یہ تم نے ہم پر الزام نہیں لگایا، یہ الزام تم نے اعلی حضرت پر لگایا، اعلی حضرت ہی پر نہ لگایا بلکہ علماء مشائخ مہرانا مطہرہ پہ لگایا۔ اور سن لو، یہ الزام ان مشائخ پر نہ رہا بلکہ یہ الزام تو تم نے قرآن و احادیث پر لگا دیا۔ بے شک جی حق ہے۔ اس لیے اعلی حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن اور حدیث کا پیغام ہے۔ جی بے شک۔ ایک سسٹم ہے شاہجہاں پور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جلسہ کرائیے، 3 بجے تک جلسہ چلے گا، تقریر ہو رہی ہے، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرا دی، جلسہ ختم ہو گیا، بہت کامیابی کی وجہ پوچھی، کیا وجہ؟ بولے 5000 کا مجمع۔ واہ 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 واہ، یہ دلیل بتائیے۔ علماء فرماتے ہیں رہتی دنیا میں اگر کوئی ایک آدمی مسلک اعلی حضرت سواد اعظم پر قائم ہو اور خدا نہ خواستہ پوری دنیا کہے کہ خدا دو ہے تو وہی ایک اکیلا سواد اعظم ہے، مسلک اعلی حضرت ہے، وہی ناجی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام حضور مفتی اعظم ہے، للکار ہے، للکار ہے، شہر کی للکار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک حق ہے۔ تو ایک جان تو سن لیجئے کہ کثرت اور قلت کو اس کو بتائیے جو کثرت کو دیکھ کر بولتا ہو۔ قسم خدا کی ہم بولتے ہیں، غلام رضا بولتا ہے، غلام مصطفیٰ بولتا ہے تو قرآن کو دیکھ کے بولتا ہے۔ باپ حق ہے، سبحان اللہ۔ باپ یہ قلت اور کثرت پر حق کا ڈیپینڈ نہیں ہے۔ جی بے شک۔ سن لو، اب اعلی حضرت کو تو وہ بھی مانتے ہیں، اعلی حضرت کو ماننے کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں۔ ہم دل سے مانتے ہیں، کچھ زبان سے مانتے ہیں۔ آپ کہو گے فرق کیسے؟ فرق اس لیے ہے کہ اگر اعلی حضرت کو دل سے مانتے تو ان کو زبان سے اقرار ہوتا کہ اعلی حضرت کی کتاب ہم الحمدللہ زبان سے بھی اس کو بولتے ہیں اور ان کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے شاہجہاں پور کے سنی حسینی مسلمانوں، آپ تاریخ اٹھائیے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف کی بنیادیں کیا؟ اختلافی اصول کی بنیاد پر، توڑنے کی بنیاد پر اختلاف نے جنم لیا۔ فتاوی رضویہ ہے، اعلی حضرت کی کتاب ہے۔ شاہجہاں پور کے دعوتیوں سے کہیے تو کہے گا اعلی حضرت کو مانتے ہیں۔ شاہجہاں پور کے بڑے سے بڑے مولوی اور ملا سے کہیے، وہ کہے گا اعلی حضرت کو مانتے ہیں۔ اور ہم سے کہیے تو ہم بھی اعلی حضرت کو مانتے ہیں۔ لیکن اب اختلاف ہوا کیوں؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ وہابی کو مثل سور کے سمجھے۔ بے شک بے شک۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ وہابی کو مثل سور کے سمجھیں۔ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے رد وہاں کرنا فرض اعظم ہے۔ جی بے شک۔ اعلی حضرت نے کہا کہ وہابی کی برائی بیان کرنا فرض ہے۔ اب اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ اختلاف ایسے پیدا ہوا، ہم نے رد وہابیہ کیا، وہ مولوی کہہ رہا ہے ہم تو اس شادی میں بھی جاتے ہیں جس میں دیوبندی ہوتے ہیں، جس میں وہابی ہوتے ہیں، فتاوی رضویہ کے خلاف کیا، اختلاف شروع ہو گیا۔ الحمدللہ جو غلام اعلی حضرت ہوگا وہ یہ کہہ دے گا ہم اس تقریب کا بائیکاٹ کرتے ہیں جس میں دشمن مصطفیٰ۔ جی بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مسئلہ فتنہ دعوتیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت الیاسی کا رد کرا کر یہ حافظ فراست اللہ صاحب قبلہ ہیں اور یہ ناشر مسلک اعلی حضرت، اور الحمدللہ میں کسی کی زبان اور تاریخ چہرہ دیکھ کر نہیں کرتا۔ جی بے شک۔ سن لو،
یہ وہ چاہتے ہیں اجمیر محلہ میں رہے تو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، حیدرآباد میں ہو تو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، بمبئی میں ہو تو اعلیٰ حضرت ہیں، اور شاہجہاں پور میں ہو تو اعلیٰ حضرت۔ بے شک بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اجمیر محلہ میں یہی حضرت کی ذات ہے کہ جنہوں نے 20 سال تقریباً کم و بیش صرف اس میں نکال دیے کہ لوگ اعلیٰ حضرت کو سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا۔ لیکن آج وہ لوگ بھی ہیں جو صرف زبانی تو اعلیٰ حضرت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے آل رسول حضرت سید مخدومی شباب میاں صاحب قبلہ اور شہزادہ والا درجت حضرت سید شارف صاحب قبلہ کو اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ لیکن اختلاف ہوا کیوں؟ دعوت الیاسی کا مسئلہ دیکھ لیجیے، ایک مسئلہ چلتا ہے فتنہ تطہیر، مولوی تطہیر تانوی کا، اختلاف ہوا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دعوت الیاسی والوں نے، آپ چلیے دیکھیے، وہابیوں کے ساتھ ساتھ گاٹے کی، دیوبندیوں کے ساتھ ساتھ گاٹے کی، اور سب سے پہلا سب سے قیمتی جو ہتھیار تھا رد وہابیت، اس پر بیل لگانے کی کوشش کی، اور انہوں نے منشور میں اعلان کر دیا کہ ہمارے اسٹیٹ سے وہابیوں کا رد نہیں ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کہیں کہ رد وہابیہ فرض اعظم ہے، اور وہ کہیں ہمارے اسٹیٹ سے رد نہیں ہوگا، یہی اختلاف ہو گیا۔ جی بے شک بے شک حق ہے، جی بے شک۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا دعوت اسلامی کا مسئلہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ان کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا کتابیں ہیں، کیا کیا ان کے اقوال ہیں؟ ابھی تو میرے پاس خبر آئی ہے کہ ایک دعوتیوں کا مدرسہ سب سے بڑا ہندوستان کا دلی میں بنانے جا رہے ہیں، اور ان کا اگلا نشانہ بریلی شریف ہے، جہاں پر سب سے بڑا ان کا ادارہ ہوگا جو ہندوستان میں سب سے بڑا ہو، اور اپنے بیٹے کا نام الیاس نے احمد رضا رکھا ہے، اور اپنے محلے کا نام سوداگران رکھا ہے، تاکہ کل لوگ پوچھیں کہ احمد رضا تو جواب ملے کہ بریلی والے کہ کراچی والے۔ یہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر جماعت ہے، بہت عمدہ جماعت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت الیاسی کا مسئلہ کیا ہے اور تطہیر کا مسئلہ کیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بتا چلوں کہ ان لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اگر کوئی شخصیت سامنے آئے اس کی حمایت میں، تو آپ شخصیت کو نہ دیکھیں، خانقاہ کو نہ دیکھیں، افراد کو نہ دیکھیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کو دیکھیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ ادریس ملت، درس فتاوی رضویہ شریف کانفرنس، جیسے ایک صاحب نے نعرہ کہا کہ بھائی تطہیر کی کیا خرابی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹھیے۔ آپ کہتے ہیں ساری خرابی اس کی بہت ساری ہیں، اس نے ان آیتوں کو جو کافروں کے بارے تھی مومنین پہ چسپا کیا، جہاں پر بت مراد تھے وہاں سے درگاہوں کو لیا، اس نے وہ حدیث جو مرقات میں فرمایا کہ دور خلافت سیدنا صدیق اکبر میں کچھ قبائل مرتد ہو کر مشرک ہو گئے تھے، وہ یہاں پر آج مزارات پہ جانے والوں پہ چسپا کی۔ اس نے لکھا دیندار تو نہ رہے، دین کے ٹھیکیدار بہت ہو گئے، اپنی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگانے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیل گئے۔ اس نے لکھا کہ آج مسلمان جو غیر مسلم مزاروں پہ جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مزاروں پہ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو مندر اور گردواروں میں دیکھنے کو ملتا ہے، معاذ اللہ۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہابی لفظ غلط نہیں ہے بلکہ وہابیوں کے عقیدے غلط ہیں۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر معاذ اللہ رب العالمین لکھا ہے، ایک تاریخ ہے، کتاب اٹھا کر دیکھیے، کتاب کا جائزہ لیجئے، لیکن ایک صاحب بولے کہ کوئی خرابی نہیں، میں نے کہا بیٹھیے، کوئی خرابی نہیں، بولے ہاں خرابی نہیں، میں نے کہا بیٹھیے۔ آپ یہ بتائیے کوئی آدمی کہے کہ فاتح کشمیر سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی آدمی آیا اس نے کہا کہ تاج الشریعہ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا بولو؟ بولے غلط ہے، میں نے کہا غلط ہے، سوچ لو، بولے ہاں غلط ہے۔
میں نے کہا اس نے لکھا ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی. کون صحابہ؟ وہ صحابہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. وہ صحابہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہی جنتی ہے. بے شک بے شک. اب بتائیے صحابہ کے بارے میں کہا جائے غلطی ہو گئی ہے، خرابی نہیں ہے، اور کہہ دیا فاتح کشمیر تاج الشریعہ سے غلطی ہو گئی ہے. ایک صاحب میرے بولے بھائی ہم تو پیلی بھیت والے جو کہیں گے وہ مانیں گے، یا ہمارے پیر صاحب جو کہیں گے وہ مانیں گے. میں نے کہا تو وہابڑوں کے ساتھ کھاتا ہے. یہ بتا رہے ہیں لوگ، جو نبی جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی نے کہا کہ بد مذہب کے ساتھ مت کھاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، سلام مت کرو، مصافحہ مت کرو. نبی کی مانتا نہیں ہے. جی بے شک. جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا اس کی نہیں مان رہا ہے. ہم تو پیر کی مانتے ہیں، ہم تو پیلی بھیت کی مانتے ہیں. میں نے کہا سن، پیلی بھیت ہو کے بریلی شریف ہو کہ مہارارا شریف ہو، مانا وہی جائے گا جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے مطابق ہے، اور جو مخالف ہے اس کو نہیں مانا جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہم پیلی بھیت کو جانتے ہیں، اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ بہت بڑے وہاں پر پیسے والے پیدا ہوئے تھے. ہم خانقاہ حشمتیہ کو جانتے ہیں، اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ٹاٹا اور امبانی ایسا ادھوگپتی پیدا ہوا تھا. ہم بریلی شریف کو جانتے ہیں، اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اربوں خربوں پتی کی ذات پیدا ہوئی تھی. اس لیے جانتے ہیں کہ اپنے وقت کا مجدد عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات وہاں پر پیدا ہوئی. بے شک بے شک. آج دلی میں کانفرنس ہوتی ہے، آئے بولے طاہر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میں نے کیا وجہ ہے؟ بولے غلط نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کچھوچا شریف کے سید ہیں ہمارے پیر صاحب، ان کے ساتھ طاہر بیٹھا ہوا ہے، تو طاہر کیسے غلط ہو جائے گا؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے ہمارے پیر ہیں، 10 سے 20 لاکھ مرید ہیں، کچھوچا شریف کے سجادان وہاں پر ہیں، ان کے ساتھ طاہر ہے. میں نے کہا اگر یہ دیکھ لیا جائے کس پیر کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے تو 1400 سال پرانا نظام شریعت ڈیمیج ہو جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے ساتھ کون بیٹھا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون شریعت مصطفیٰ کے موافق ہے اور کون مخالف ہے. جو موافق ہے اس کی حمایت کی جائے گی، جو مخالف ہے اس کا رد کیا جائے گا. بے شک بے شک. حق ہے بے شک. زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اب آپ سنیے، بیٹھ جائیے. اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ فلاں خانقاہ کے ساتھ فلاں بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ بتائیے کہ طاہر نے کیا کہا، اس کی خرابی آپ نے پڑھی ہے؟ بولے نہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہمارے پیر صاحب کے ساتھ میں ہے. میں نے کہا سن لو، کوئی پیر ہو پہلے شریعت ہے بعد میں پیر ہے. بے شک بے شک. عالم بعد میں، پیر شریعت پہلے، مولوی بعد میں، شریعت پہلے، پیر بعد میں، شریعت پہلے، خانقاہ بعد میں، شریعت پہلے، علامہ بعد میں، شریعت پہلے. شریعت پر ہے ہمارا ہے، اور شریعت کے مخالف ہے کوئی ہو ہمارا نہیں. بے شک بے شک. حق ہے. سبحان اللہ. شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے. اب سن لو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو العطایا نبویہ، میری گفتگو ہو رہی تھی جو علماء تھے، میں نے کہا بھائی ہماری نظر میں تو ابھی تک ایسا نام نہیں گزرا، یہ واحد نام ابھی تک میری نظر میں ہے کہ عطائے نبوی ہیں فتاوی رضویہ میں. سبحان اللہ. بے شک. یہ ہے اعلیٰ حضرت. ہم سے کہنے لگے کہ بھائی کہ بات کریں گے کہ فلاں کے بارے میں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. شامی میں یہ لکھا ہے، بحر میں یہ لکھا، نہر میں یہ لکھا ہے، غنیہ میں یہ لکھا ہے، عالمگیری میں یہ لکھا ہے، فتح القدیر. میں نے کہا سب صحیح ہے، ہمیں فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت میں دکھاؤ. کیوں؟ کون سا قول نادر ہے، کون سا قول ضعیف ہے،
کون سے قول کے اندر رجوع مسموع ہوا, کون سے قول کے بارے میں کس نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت کی جب کتاب پڑھو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فلاں نے یہ کہا, لیکن اس کے بارے میں فلاں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا, رجوع مسموع ہو گیا تھا. فلاں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, لیکن فلاں کتاب میں فلاں امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. فلاں نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے, لیکن فلاں کے بارے میں وہ اپنے وقت کے امام ہے اور ان کا مرتبہ اس سے بڑا ہے, اور فقاہت کے اندر ان کا درجہ یہ ہے, اس کے بعد یہ ہے, ان کی کتابیں یہ ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے اس قول کے بارے میں کہ وہ قول تو ایسا ہے, وہ قول ضعیف ہے. سن لو, ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سب کا نچوڑ فتاوی رضویہ میں پیش. جی بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر ایمان بچانا چاہتے ہو سن لو, حق کڑوا ہوتا ہے, حلق کے نیچے اترنے میں بڑی تکلیف ہوگی. آج ہمارے وہاں جلسوں کا ماحول یہ ہے, بس اس باتی انداز میں گفتگو ہوگی, بس فلاں حضرت مرحرہ شریف بزرگ, بریلی شریف بزرگ, پیلی بھیت شریف بزرگ. بے شک, لیکن یہ تو بتاؤ ان بزرگوں کا دشمن کون ہے اور ان کا دوست کون ہے. صرف یا خواجہ 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 کرتے کرتے خواجہ کی تمہیں رضا نہیں مل پائے گی جب تک خواجہ کے دشمن وہابی سے نفرت نہ کرو, جب کہ خواجہ کے دشمن دیوبندی سے نفرت نہ کرو. ایک سماج بن گیا ہے سب. ہم تو خواجہ صاحب کے ماننے والے, بے شک خواجہ صاحب کے ہم بھی مانا, ہم بھی غلام, لیکن معلوم ہے تیرے ابا کو کوئی کہے میں تیرا بڑا چاہنے والا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا تجھ سے پیار ہے, لیکن اسی شاہجہاں پور کے اندر تیرے باپ پہ گالی دینے والے کے ساتھ چائے پیے, تیرے باپ کو برا کہنے والے کے ساتھ دوستی کرے تو تیرے باپ ہاتھ چڑھا لے گا یہ دوغلا ہے, مجھ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر مجھ سے محبت ہوتی تو میرے دشمن سے ساتھ چائے نہ پیتا. مسلمان ذرا غور تو کر, ذرا غور کر. تو خواجہ خواجہ کرتا ہے, خواجہ کرتا ہے, اور جو یہ لکھے کہ اجمیر جانا ایسا ہے جیسے کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرنا, جیسے کسی مسلمان کے زنا لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کرنا, معاذ اللہ. جو یہ لکھ رہا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, ان وہابیوں کے ساتھ, دیوبندیوں کے ساتھ, تبلیغیوں کے ساتھ, جماعتیوں کے ساتھ تم بیٹھے رہے ہو, سلام کر رہے ہو, مصافحہ کر رہے ہو, ان کو شادی میں بلا رہے ہو, ان کی شادی میں جا, اس کے بعد یا خواجہ. واہ 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 واہ, سن لو, جب کلمہ پڑھتا ہے آدمی مسلمان ہوتا ہے. تو کیا پڑھتے ہو؟ الا اللہ بعد میں کرتے ہو, لا الہ پہلے پڑھتے ہو. جی بے شک. کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا پہلے مجھ کو واحد بعد میں کہو, معبودان باطل کا رد پہلے کرو, اللہ کو یکتا بعد میں کہو, اللہ کے دشمن کا رد پہلے کرو, اللہ کو احد بعد میں کہو, اللہ کے دشمن کا رد پہلے کرو, اللہ کو صمد بعد میں کہو, اللہ کے دشمن کا رد پہلے کرو. یعنی کہ یہ رحمان کی بتائی ہوئی طریقہ ہے کہ پہلے نبی اور رسول اور خدا کے دشمن کا رد کرو اور اس کے بعد ان کے دوستوں کی مدحت سرائی. اب کیا ہے, ہم تو نام بھی نہیں لیتے مولوی ایسے, ہماری زبان گندی ہو جائے گی. کیا بولے؟ زبان گندی ہو جائے گی. میں نے کہا کیوں؟ بولے وہابی کا نام لے کے اگر رد کریں گے تو زبان گندی ہو جائے گی. میں نے کہا قرآن کے اندر نبی کے دشمن کا نام لے کے رد ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. جی بے شک. تو بتا تیرے فتوے سے قرآن پہ کیا حکم عائد ہوا؟ یعنی بتا دیا جو نبی کا دشمن ہے نام لے کر رد کیا جائے گا, اور جو نبی والا ہے نام لے کر اس کی تعریف کی جائے گی. جی بے شک بے شک. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پیر تو کچھ کہتے نہیں. آج کل یہ بہت چل رہا ہے بھائی, یہی سنتے رہیے, جس ایریے میں جائیے حضور تو یہی سنیے. ارے مسلمان, شریعت کے مقابل تیرے پیر کیا ہے؟ ذرا غور تو کر. شریعت سرکار کا حکم ہے, قول مصطفیٰ ہے, اور اس کے مقابل تو اپنے پیر کو دلیل بنا رہا ہے. سن لے, اگر سچا عاشق ہوگا تو شریعت پر عامل ہوگا, اگر سے کتنا بھی بڑا ہو, اگر شریعت کا مخالف ہے تو ہمارا نہیں ہو سکتا. بے شک حق ہے. بولے ہمارے پیر نے تو وہابیوں کا رد کیا نہیں.
میں نے کہا اچھا تیرے پیر نے نہیں کیا، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، صدیق اکبر نے نبی کے دشمن کا رد کیا، فاروق اعظم نے رد کیا، عثمان غنی نے رد کیا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے رد کیا ہے، حضرت حسنین کریمین نے رد کیا ہے، حضرت غوث اعظم پیران پیر نے کیا ہے، تو پہلے پیران پیر ہے، بعد میں تیرا پیر ہے۔ جی اب بات اس پر ہے، یہ پہچان لو کہ شریعت کیا ہے اور شخصیتیں کون ہیں۔ یہ حضرت بیٹھے ہیں، جب تک حضرت ہیں جب تک سرکار کا قدم شریعت پر، جی بے شک، جب تک خانقاہ حشمتیہ والے جب تک شریعت مصطفیٰ پہ ہیں تو ہمارے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جس دن جدا ہو جائیں گے تو الگ جاؤ۔ ہم تو آپ کو جانتے تھے کہ آپ سرکار کی شریعت کی باتیں بتا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی بات ہم خلاف شریعت پائیں گے اس کو دیوار سے پھینک دیں گے۔ اس لیے پیغام میرا سن لو، پیر بھی شریف کا ہو، بریلی شریف کا ہو، مولانا شریف کا ہو، اور حشمتی ہو، رضوی ہو، اظہری ہو، برکاتی ہو، نوری ہو، اگر اس کا قدم اعلیٰ حضرت کی کتاب کے خلاف ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ بے شک بے شک، اور کسی بھی پیر سے مرید نہ ہو، اگر کتب رضا کے مطابق ہے تو وہ ہمارا۔ بے شک بے شک۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کو، یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے کہ کل کہو کہ بھائی اپنے گھر کی کتاب لائے تھے بتا کے چلے گئے۔ یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر صفحہ نمبر 537 پر جلد نمبر 21 ہے، پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، شرع وہ ہے جس کے سہولت قہر کی تلوار اپنے مخالف و مقابل کو مٹا دیتی ہے، اور اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی ڈوری پکڑے ہوئے ہیں۔ دو جہان کے کام کا مدار فقط شریعت پر ہے۔ کیا مطلب؟ سب ایک طرف ہو اور شریعت والا اگر اکیلا ہو تو وہی حق پر ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ کڑوی چیزیں ہیں لیکن گلے میں بڑی، اگر تمہارے اندر چلی گئیں تو تم کو فائدہ دے گی۔ کڑوی دوا اگرچہ کڑوی لگتی ہے لیکن جانے کے بعد مرض سے شفا دے دیتی ہے۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل فرمایا، شریعت پاکیزہ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھی۔ شرع کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشی ہے، خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا۔ کیا فرمایا غوث پاک نے کہ شریعت کے دائرے سے باہر مت جانا۔ اب کہہ رہا ہے کہ وہ طاہر تو ہمارے فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھیا یہ دیکھا جائے، سن لو، یہ دیکھو، بیٹھنے والا اگر فتاوی رضویہ کے مطابق ہے، بٹھانے والا فتاوی رضویہ کے مطابق ہے، ہمارا ہے۔ لیکن اگر بٹھانے والا کہیں کا ہو، بیٹھنے والا کہیں کا ہو، اگر مسلک رضا کے مخالف ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ آج دعوتیت کا فتنہ ہے۔ آج یہاں کے اکثر ہندوستان کے مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا رد کر کے انہوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، پھر کل یہ نہیں کر سکو گے۔ حضرت علامہ مولانا حضرت قاری ارشاد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سید شباب صاحب قبلہ کی موجودگی کے اندر ہم کو بتایا نہ گیا،
کل قبر کے اندر یہ نہیں چلے گا کہ ہمارے باپ فلاں تھے، ہمارے دادا فلاں تھے، ہم فلاں کے خلیفہ ہیں. یہ پوچھا جائے گا مادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ بول تیرا دین کیا ہے؟ تیرے دین کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا اور پھر سرکار کے سراپے کو پیش کر کر سوال ہوگا. بولو اس نبی موسم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ان کی شریعت کے پاسدار رہے ہوگے، سچے غلام مصطفیٰ رہے ہوگے، قسم خدا کی بول اٹھو گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہم بولتے ہیں ایمان ملا اعلیٰ حضرت کی دین ہے، عشق مصطفیٰ ملا اعلیٰ حضرت کی دین ہے، عقیدہ رسول ملا، عقیدہ مصطفیٰ ملا اعلیٰ حضرت کی دین ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں. تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. فیض رضا جاری رہے گا، بہاولوں پر، عطاریت پر، صلح کلیوں پر، اہل خبیثوں پر باری رہے گا. اب دعوت الیاسی کی حضرت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، مخدوم گرامی منزلت بیٹھے ہیں. کتنی کتابیں آئیں اور ان مولویوں کو دکھائی گئی کہ بھیا دیکھو یہاں لکھا کہ اللہ کا سلام الیاس کو آ رہا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ٹی وی چل رہی ہے، سرکار کی آواز آ رہی ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ فیضان سنت میری الیاس کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے. کہیں یہ لکھا معاذ اللہ کہ غوث اعظم کے برابر میں الیاس بیٹھا ہوا ہے اور غوث پاک فیضان سنت سے درس دے رہے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. غرض کے الگ الگ کتابیں، لیکن خرابی کیا ہے؟ ارے بھائی خرابی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خرابی کے کان ہوتے ہیں کہ دکھائی جائے کہ دیکھو سن لو. اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا. بغداد مقدس کے اندر ایک غوث رہا کرتے تھے جو کبھی ظاہر ہوتے اور کبھی چھپ جاتے. ایک شخص تھا ابن سقا، اس نے کہا میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہ دے پائے. فرماتے ہیں ابن سقا حاضر ہوا. جانے کے بعد جب وہ بزرگ تشریف لائے، فرمایا خرابی ہو ابن سقا، تو مجھ سے وہ سوال کرنے آیا ہے جس کا میں جواب نہ دے پاؤں؟ تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے. پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں اے ابن سقا، میں تجھ میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں. یہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت. اب فرمایا ابن سقا وہاں سے واپس ہوا. واپس ہو جانے کے بعد ایک نصرانی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا. جب نصرانی بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہوا، اس نے اپنا پیغام بھیجا. بادشاہ نے منع کر دیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، لیکن اس شرط پر اپنی لڑکی کی شادی کریں گے تو بھی اپنا مذہب بدل کر نصرانی ہو جا. اس کے بعد اس نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے قبول کر لیا اور وہ نصرانی ہو گیا اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی. اس کے دوست فرماتے ہیں اس کے شادی کرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد جب وہ بیمار پڑا تو بادشاہ نے اس کو بازار میں پھینکوا دیا. اس کے جب دوست کا گزر ہوا، کیا دیکھا کہ بازار میں پڑا بھیک مانگتا تھا. ان کے دوست نے پوچھا اے ابن سقا کیا حال ہے تیرا؟ تجھے تو بڑا عالم تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا مولانا تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا مناظر تھا. تو جس علم میں مناظرہ کرتا اس کو ہرا دیا کرتا، قرآن کریم کا حافظ تھا. اے ابن سقا تجھے اب کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں؟ ابن سقا نے کہا بھائی میں کچھ نہیں یاد ہے، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کتنی تمنائیں کریں گے، کتنی آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے بھائی صاحب فرماتے ہیں دوست فرماتے ہیں پھر میں ایک عرصے کے بعد ادھر سے گزر ہوا. کیا دیکھا؟ نزا کی کیفیت میں تھا، پورا اس کا جسم جھلسا ہوا
ہوا تھا، آگ سے جلا ہوا تھا، اس کا چہرہ پورب کی جانب تھا، آخری وقت تھا، میں نے اس کے چہرے کو پورب سے ہٹا کر قبلے کی جانب کیا، اس کے بعد وہ پھر گیا، میں نے پھر اس کا چہرہ پورب سے ہٹا کر قبلے کی جانب کیا، وہ پھر پورب کو پھر گیا، میں نے تیسری بار اس کے چہرے کو قبلے کی جانب کیا، پھر اس کا چہرہ پورب کو پھر گیا اور پورب کو کیے ہی کیے اس کا دم نکل گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں ان ولی کا ارشاد یاد کیا کرتا تھا جنہوں نے فرمایا تھا اے ابن ثقہ میں تجھ میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ غوث تھے غوث، لیکن ہمارے غوث تو امام الغوث ہیں، غوث الکل ہیں، غوث الاغواث ہیں، قطب الاقطاب ہیں، ہمارے غوث تو وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ہمارے غوث تو وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث، ہمارے غوث تو وہ غوث ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائیں جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، ہمارے غوث تو وہ غوث ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ ان غوث کے بارے میں آج الیاس عطار پاکستان کا کراچوی پاکستانی منا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھتا ہے کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا، مدنی منا معاذ اللہ، زور سے بولو زور سے بولو معاذ اللہ۔ تو اور مولوی کہتے ہیں اس میں توہین کیا ہے، امام کہتے ہیں اس میں توہین کیا ہے، لیکن اگر یہی جملہ ان کے پیروں کے بارے میں کہہ دو کہ فلاں کا پیر مدنی بھاگ کھڑا ہوا، فلاں مولوی بھاگ کھڑا ہوا، فلاں امام بھاگ کھڑا ہوا، فلاں مفتی بھاگ کھڑا ہوا، سن لو تمہارے پیر کی عظمت بعد میں ہے، پیرانے پیر پہلے ہیں، تمہارے مولوی کی عظمت بعد میں ہے، پیرانے پیر پہلے ہیں، تمہارے امام کی عظمت بعد میں ہے، پیرانے پیر پہلے ہیں، تمہارے شیخوں کی عظمت بعد میں ہے، پیرانے پیر پہلے ہیں۔ ایمان ملا ہے صدقہ ہے غوث اعظم کا، مسلمان ہے صدقہ ہے غوث اعظم کا، عشق مصطفیٰ ملا ہے صدقہ ہے غوث اعظم کا، ہم حسینی ہیں صدقہ ہے غوث اعظم کا، ہم حسنی ہیں صدقہ ہے غوث اعظم کا۔ وہ حدیث کہے غوث اعظم کو مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا، تم کہو توہین نہیں ہے، تمہارے پیر کو کہہ دو کہ تمہارا پیر بھاگ کھڑا ہوا، تم کہو توہین ہے، امام کو کہو تو کہو توہین ہے۔ سن لو معلوم یہ ہو گیا کہ تم کو اپنے پیر سے محبت ہے، لیکن ہم حسینیوں کو پیرانے پیر سے محبت ہے۔ تم پیر کے لیے بولتے ہو، ہم پیرانے پیر کے لیے بولتے ہیں۔ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے اور دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ تقریر نہیں ہے، یہ ہمارا درد دل ہے، آپ سنیے گا۔ جی بے شک بے شک۔ آج کسی مولوی کو کہہ دیجئے اے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ نبی نے فرمایا ہے عالم کا یہ مرتبہ ہے، عالم کا یہ مقام ہے، عالم کا یہ مقام ہے، اس سے مسافہ نبی سے مسافہ، اس کی زیارت نبی کی زیارت، اس کو دیکھنا نبی کو دیکھنا۔ مقام افسوس صد افسوس صد افسوس، مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ آج یہ جو بربادی آ رہی ہے، جو تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، یہ صرف اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ تم اپنی دوا کو زہر سمجھ بیٹھے ہو، اور جو زہر ہے اس کو تم دوا سمجھ رہے ہو۔ زہر کیا ہے؟ زہر یہ ہے کہ تم جو نبی کی شریعت کے گستاخ ہیں ان سے دوستی کر کر چاہتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کانگریس بچائے گی، کوئی کہہ رہا ہے فلاں دل بچائے گا، کوئی کہہ رہا ہے لوک دل بچائے گا، لیکن ایمان والے کا الحمدللہ عقیدہ تو یہ ہوتا ہے الحمدللہ جو غوث کا غلام ہے، خواجہ کا غلام ہے، جب تک خواجہ بچائے گا تو کوئی مار نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ جب تک تو سچا مصطفیٰ کا غلام تھا، اس کی صفت قرآن بیان کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ڈر رہے ہو، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے، آج فلاں ہو رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ابھی تمہارے محلے کے اندر ایک لڑائی ہو، ابھی بمبئی کے اندر میں تھا حضور،
ایک لڑائی ہو گئی، فلیٹ کے اندر لوگ آئے، میں نے کہا کیا بھیڑ لگی تھی، گاڑی سے ہم لوگ جا رہے تھے، کہا حضرت 2 لوگوں میں لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں ہوئی؟ بولے دونوں ٹھیک تھے لیکن کار پارکنگ کو لے کر لڑائی ہو گئی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ پولیس اسٹیشن جانا پڑا، اور ایک ہاسپٹل کے اندر تھا۔ میں نے برجستہ کہا ہاں ابھی یہ کار پارکنگ کی لڑائی ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا ارے بھیا بات بات پہ لڑ لیتے ہیں، کیوں لڑ لیے، کیا وجہ تھی لڑنے کی، کیا وجہ تھا بھیا اتنا زیادہ مار دیا۔ لیکن اگر دشمن مصطفیٰ وہابی جو بندی کی لڑائی ہوتی تو یہی کہتے یہ تو حافظ فراست فتنہ کر رہے ہیں، یہ تو وکیل صاحب فتنہ کر رہے ہیں، یہ تو شاہجہاں پور کے سنی فتنہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا سن لو، لڑتے تم بھی ہو پیسے کے لیے، مال کے لیے، سرمائی کے لیے، دکان کے لیے، مکان کے لیے، لیکن لڑتا حسینی بھی ہے مصطفیٰ کی محبت کے لیے۔ بے شک بے شک۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بدر میں تو 313 تھے، کامیاب ہو گئے، ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بدر میں 313 تھے، میں نے کہا 313 میں ذرا ایک کو دیکھ، وہ ایک وہ تھا جو کروڑوں پہ بھاری تھا۔ جی بے شک بے شک۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے جب نبی پر ایمان لائے، نبی نے کہا اے صحابہ اب تم ہمیں مانتے ہو، ہمیں ہماری نبوت کا اقرار کرتے ہو، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، اے صحابہ اب تم کو اپنے باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لبیک حضور حاضر ہیں۔ آقا نے فرمایا اے صحابہ اب تم ہمیں محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنی ماں کو چھوڑنا پڑے گا، جس ماں کے آغوش میں پلے، جس ماں کے آغوش میں بڑھے۔ لیکن عرض کیا لبیک حضور حاضر ہیں، اپنے ماں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ اب تم کو اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آقا نے سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے سیدنا صدیق اکبر اب چلو، اب تم کو ہجرت بھی کرنا ہے اپنے وطن سے، اب تو مکان کو بھی چھوڑنا ہوگا، ان گلیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، ان خطوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ حضور حاضر ہیں، چل دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، آؤ تاریخ اٹھاؤ، سب کو چھوڑ کے آئے۔ اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ اس کے بعد ایمان یہ ہے ایک وقت کھا لیا، 2 دن وقت فاقہ ہو رہا ہے، روزے پہ روزہ ہے، روزے پہ روزہ ہے، روزے پہ روزہ ہے، پیٹ میں پتھر بندے ہوئے ہیں، لیکن ایمان والے کیا تھے؟ بدر کے میدان کے اندر آ گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ، اب بدر کا میدان ہے، چچا ادھر ہوگا، بھتیجا ادھر ہوگا، باپ ادھر ہوگا، بیٹا ادھر ہوگا، بھائی ادھر ہوگا، بھائی ادھر ہوگا، لیکن اب تمہاری محبت کا امتحان ہونا ہے۔ اب تک تو زبان سے کرتے رہے، لیکن آؤ تاریخ اٹھاؤ۔ ان صحابہ کا ایمان یہ تھا جب ان کے ہاتھ چلے تو یہ نہ دیکھا کہ میرا بیٹا ہے کہ بھائی ہے، چچا ہے کہ رشتے دار ہے، تو تلوار چلی تھی چلتی چلی گئی، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے جو سامنے ہے وہ مصطفیٰ کا غدار ہے، اور جو غدار مصطفیٰ ہے وہ ہمارا نہیں۔ بے شک بے شک حق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب کیا ہے؟ اب شاہجہاں پور میں یہ نہیں ہے کہ آ جاؤ، اب اتنا ہے کہ جو نبی کا دشمن وہابی ہے اس سے دور رہو، بس فقط اتنا ہے کہ ان سے دور رہو۔ لیکن کیا حضرت کیسے چلے گا، کیوں نہیں چلے گا بتائیے کیا وجہ؟ بولے 4 لڑکیاں ہیں۔ اچھا اور؟ بولے 3 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا اور؟ بولے پیسہ بھی نہیں ہے حضرت، شادی بھی کرنا ہے، کس کو بلایا جائے گا؟ اگر وہابی کو نہیں بلائیں گے، ہمارا رشتہ دار ہے تو کیسے ہوگا؟ لیکن تم تاریخ اٹھاؤ، اسی شاہجہاں پور میں اگر آپ تک کی لڑائی ہوتی ہے تو سگا بھائی سگے بھائی کو مکان کے چکر میں چھوڑ دیتا ہے۔ تم گھر میں بیوی کو لے کے آتے ہو، اس بیوی کے لیے سگی ماں کو تم چھوڑ کر گھر میں دیوار اٹھا لیتے ہو کہ یہ ہماری بیوی کا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان تو غفلت میں سو رہا، ہمارا کام تو بتانا ہے، اور فرمایا مر کے جب جاؤ گے تو یہ کہو گے مولا بھیج دے، اب تو ہم وہی کریں گے۔ لیکن پھر یہ ہوگا نہیں، اب تو وقت نکل گیا ہے۔ بے شک بے شک جی۔ سن لو، تم سے صرف اتنا ہے کہ دور ہو جاؤ، چھوڑ دیتے ہو،
माँ को छोड़ते हो, बीवी के चक्कर में दीवार उठ जाती है। लेकिन जो वहाबी ये कहे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उस नबी के दुश्मन को बुला रहे, फिर कह रहे हम मुसलमान हैं, हम तो सुन्नी हैं। सुन लो, कसम खुदा की, ईमान यही है। कुरान मेरा फरमाता है अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग इस घमंड में है? इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न होगी? सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं कुरान के अंदर रब का हुक्म है कि तुम आजमाए जाओगे, आजमाइश में पूरे उतरोगे तो मुसलमान ठहरोगे, वरना तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बेशक बेशक। अब शाहजहांपुर में कह दिया जाता है वहाबी से दूर रहो, लेकिन अपने तू कहता है कि फला है रिश्तेदार कैसे छोड़ दूं? लेकिन वो आका जिस आका ने हर जगह याद रखा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, सरकार की शहजादी सुभान अल्लाह, सरकार फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह उनकी नालैन का हम सबको सदका अता फरमाए। सर को रख देती थी, रात रात भर रोती थी और अर्ज करती थी रो रो कर, मौला मेरे बाबा की उम्मत गुनहगार को बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। वो नबी जिस नबी ने तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह हर हर मकाम पर दुआ की हो, हर हर मकाम पर तुम्हें याद रखा हो, हर हर मकाम पर रब्बे हबली उम्मती कहा हो, लेकिन मुसलमान तो उस नबी के एक दुश्मन से दूर नहीं हो पा रहा है। फिर कहते हो हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। अगर वहाबी के साथ बैठे हो, कसम खुदा की ज़बान तो आशिक़े रसूल वाली है, लेकिन तुम्हारा दिल आशिक़े रसूल नहीं। बेशक बेशक जी, हक है। आज मैं आपको बता रहा हूं दिल है और दर्द को सुन लो। इस नजराने के लिए नहीं, हजरत भी तशरीफ लाए दूर से। और कल मैं घर पहुंचा था, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि रद्दे वहाबियत होना है, चलो रद्दे देवबंदियत होना है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पैगाम ये है, ये तो करम है आला हजरत का कि रद्दे वहाबिया का सदका है कि जलसों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग बुला रहे हैं। लोग प्रोग्राम के लिए परेशान हैं, लेकिन ये हक की अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हैं कि प्रोग्राम वाले हमारे लिए परेशान। ये करम है रद्दे वहाबिया का। लेकिन हक तो वो है, अगर दुनिया के अंदर कोई ना बुलाए, लेकिन अगर वो हक पर है, कुतुबे रज़ा पर है, मसलके रज़ा पर है, तो वही हक पर। बेशक बेशक। आज ये है कि किसी की खराबी बयान करो तो फला तो वहां बैठा था, फला तो फला के साथ था, फला तो फला के साथ था। मैंने कहा दीन इसका नाम नहीं है कौन किसके साथ है। दीन यह है कि कौन रसूलुल्लाह की शरीयत के साथ है और कौन उसके मुखालिफ है। जो साथ में होगा माना जाएगा, जो मुखालिफ होगा नहीं माना जाएगा। जी बेशक। आज दावत इस्लामी के अंदर मौलवी कह रहे हैं खराबी क्या है? किताब आई, नोट करने वालों नोट कर लो, याद करने वालों याद करो, लिखने वालों लिख लो, और डरता नहीं हो। 100 बार इटके तो शाहजहांपुर में बुलाना, नहीं बुलाना तो घर बैठो। सुन लो, ये कोई धंधा नहीं है अपनी तकरीर करना। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। एक दर्द है कि आला हजरत के पैगाम कुतुबे रज़ा को आम करा जाए। मेरे पीरो मुर्शिद बहक, रहबरे शरीयत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं उनकी बारगाह में हाजिर था। ये एक बार का वाकया नहीं है। क़िरात के अंदर हजरत बैठे हैं, कारियों के इमाम हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूं बिला मुबालगा, बड़ा बड़ा कारी अगर सही पढ़ के निकल जाए बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत से पूछिए कि सरकार की क़िरात की कितनी महारत थी। सुभान अल्लाह। फन्ने क़िरात में नौ का जवाब न था, सर्फ का जवाब न था, मंतिक का जवाब न था। मंतिक की किताब चढ़े हिदायत तहजीब पढ़ा रहे थे, तारीफ आई। मंतिक वो ऐसा अलह कानूनिया है जिसकी रियाए ज़हन को खता फिल फिक्र से महफूज रखे। फरमाया मौलाना आपकी तारीफ जामे नहीं है। अगर मंतिक खता से बचाए तो कितने मंतिकी गुमराह और गुमराह हो गए। फरमाया इसमें एक शर्त और बढ़ाइए, बेतौफीक़िल्लाह, कि अल्लाह की तौफीक से बचता है। उठाइए शरे में के अंदर
اعلم ان العوامل فی النوم الفہ الشیخ کے ماں کے بارے میں جو گفتگو فرمائی ہے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بیان کرتا کہ اس مرد مجاہد نے جو ماں کی تفصیل فرمائی ہے، بڑے بڑے نحو کے پڑھنے والے اگر پڑھ لیں تو ان کی سبحان اللہ سبحان اللہ جسم اور روح کی یہ کہے کہ ہاں کتنا بڑا اپنے وقت کا امام النحو لیتا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم حاضر ہوتے حضور کوئی کتاب لکھ دیجئے، کسی فن میں کتاب آ جائے، فرمایا بیٹا میرے اعلیٰ حضرت سب لکھ گئے، سبحان اللہ، فرمایا بیٹا میرے اعلیٰ حضرت سب لکھ گئے، بس میری تمنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کتابوں کو عام کیا جائے، تحریرات کو عام کیا جائے، فتووں کو عام کیا جائے، سرکار کی وصیت کو عام کیا جائے۔ الحمدللہ یہ ان کی روحانیت ہے کہ آج خانقاہ حشمتیہ سے کتب اعلیٰ حضرت، فتاوی رضویہ، فتوی رضا، تحریر رضا، فکر رضا، اقوال رضا کو عام سے عام تر کیا جا رہا ہے، اور یہی تمنا ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں فتاوی رضویہ کو، ذکر کو آپ لوگوں کو سناتے رہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ وصیت شریف ہے جو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی وصیت ہے، کبھی آپ لوگوں نے سنی؟ کتنے لوگوں نے سنی؟ ہاتھ اٹھائیں، رکھ لیجئے۔ 1% بھی ایسے نہیں ہے اس خواص کے مجمع کے اندر جو کہ یہ وصیت سے واقف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو یہ باتیں بتائیں۔ ایک صاحب امریکہ میں رہتے تھے، حضرت مفتی قاری صاحب قبلہ سے پوچھئے، بمبئی کے رہنے والے، انہوں نے بتایا کہ میں امریکہ کے اندر تقریباً 7 سال SDI کی سنی دعوت اسلامی کا کام کیا، کتنی مسجدوں کے اندر، تقریباً 8 یا 10 مسجدوں کے اندر میں نے سنی دعوت کو کام کیا اور قبضہ دلایا امریکہ کے اندر۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا تو بولے نام لیتے تھے، لیکن میں مطمئن نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ تحریر نہیں بتاتا۔ تو ایک دن میں نے امریکہ کے اندر دعا کی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ روایت نقل کی اور ابھی وہ زندہ ہیں، باشرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب حج کے لیے گیا، عرفات کے میدان کے اندر حضرت قاری صاحب قبلہ سے ملاقات ہو گئی۔ قاری صاحب قبلہ سے ملاقات کیا ہونا تھی، ان سے ملاقات ہوئی، فتاوی رضویہ کے قریب پہنچ گیا، تحریر رضا کے قریب پہنچ گیا، فکر رضا کے قریب پہنچ گیا، اعلیٰ حضرت کے قریب پہنچ گیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کو کون سمجھ پائے گا، بڑی کٹھن کتاب ہے۔ ارے جب اتنی کٹھن ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھی کائی کے لیے بھیا؟ ارے میں نے کہا اگر اعلیٰ حضرت لکھ جاتے، سخت لکھتے، تو میں چیلنج کر سکتا ہوں اس دور کے بڑے بڑے کہلانے والے نہ سمجھ پاتے، اور جب لکھنے پہ آئے تو چیلنج بھی کر دیا، سمجھو اگر تم سمجھ سکتے ہو، اور میں جانتا ہوں تم قیامت تک نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جی بے شک، جب لکھنے پہ آئے تو یہ بتا بھی دیا، لیکن یہ وصیت ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ خانقاہ حشمتیہ عسکری اکیڈمی سے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی وصیت آپ لوگوں نے سنی ہے نہیں سنی؟ اب آپ اس کو سنیے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی آخری تحریر۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے 25 صفر کو، جمعے کا دن تھا، 2:38 پر سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ، یہ تحریر 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے، اور ایک تحریر تقریباً 3 مہینے یا 2 مہینے پہلے یہ تحریر نقل کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی کوئی تحریر نہیں ہے، یہ آپ سنیے، اور یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ بے شک بے شک، یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک، ارے سمجھو تو کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ آپ جاگتی حالت میں سنیے گا، یہ عارف کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کی وصیت ہے، اور یہ سنو گے قلب کا ایمان انشاءاللہ قلب کے اندر جلا پیدا ہوگا، قلب تمہارا روشن ہوگا۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر مولویوں کا حال کہ کوئی تو نیتا بن گیا ہے،
کوئی سپا میں گیا، کوئی بسپا میں گیا، کوئی پلا میں گیا تھا علماء نے کہ مولوی نما لوگ پولیس کے دلال ہو جائیں گے، مخبر ہو جائیں گے، لیکن معلوم ہے اعلی حضرت سرکار اور مہرانہ مطہرہ کے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت قاضی عیاض، حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ اجلے اولیاء کامل فرماتے ہیں بادشاہ نے حضرت امام ابو یوسف کو قاضی مقرر کیا، کیا بنایا؟ قاضی۔ لیکن آج تک تو دیکھیے دو چیزیں بہت ہیں، ایک تو آدمی کہہ رہا میں شہر کا قاضی بن جاؤں، دوسرا یہ ہے کہ سیمینار بہت ہو رہا ہے مولوی، ہر شہر میں سیمینار، ہر شہر میں سیمینار، ہر شہر میں سیمینار، یہ فلاں سیمینار، یہ فلاں۔ میں نے کہا سن لو ہمارا سیمینار فتاوی رضویہ اعلی حضرت ہے، بے شک بے شک، یہ ہو گیا سیمینار، یہ ہے سیمینار اعلی حضرت۔ اب دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے سیمینار کر لو، دوسرے شہر کے قاضی بنو۔ قاضی کا مطلب کیا ہے؟ قاضی کو جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پکڑ جائے تو پولیس کے پاس فون کراؤ، پکڑ جائے تو سیٹھی کے پاس فون کراؤ، اور ان کا بھی کیا حال ہے پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ قاضی بنا، جب قاضی بنایا تو آپ کے ساتھی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملنے سے منع فرما دیا، اے امام ابو یوسف اب میں تم سے نہیں مل سکتا۔ رونے لگے زارو قطار روتے۔ جب اس کی خبر حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، فرمایا حضور آپ کی ملاقات نہ ہونے سے بہت روتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے ملاقات کی اجازت ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں آئیں، جب وہ آئیں مجھے اطلاع دے دی جائے، جو سامنے شمع جل رہی ہے اس کو گل کر دیا جائے۔ آئیں میرے چہرے کے سامنے سے نہ آئیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے آئیں اور پیچھے بیٹھیں اور دینی مسئلہ گفتگو دریافت کر کر پیچھے ہی کے راستے سے نکل جائیں۔ یہ شرط حضرت امام ابو یوسف نے مانی اور اس کے بعد رات میں تشریف لاتے، پیچھے بیٹھ کے شمع گل کر دی جاتی، مسئلہ دینیا پر گفتگو ہوتی، چلے جاتے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا اے امام ابو یوسف میں بھی آپ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھ سے تو ملتے نہیں، آپ سے کیا ملے؟ اس شرط پر تو مجھ سے ملاقات کی جائے۔ کہا نہیں آپ درخواست لیجیے۔ گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور بادشاہ اسلام آپ سے ملنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا امام ابو یوسف ایسی بات کہہ کر میرے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد امام ابو یوسف نے فرمایا حضور دینی مسئلہ ہے، اس کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے وہ بھی رات میں آئیں، شمع گل کر دی جائے، پہلے آپ داخل ہوں، میرے پیٹھ کے پیچھے آپ بیٹھیں، اس کے پیچھے بادشاہ کو بٹھالا جائے، بادشاہ آپ سے کلام کرے، آپ مجھ سے کلام کریں، میں آپ کو جواب دوں، آپ بادشاہ کو جواب دیں، اور اس کے بعد دینی مسئلہ سامنے لا دیا جائے۔ سرکار امام ابو یوسف نے یہ شرط بیان کی، اس شرط پر بادشاہ حاضر ہوتے اور دینی مسئلہ گفتگو ہوتی۔ یہ شان تھی اللہ والوں کی، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگ شریعت سے شخصیت کو پہچان لو، اگر شخصیت سے شریعت کو پہچانو گے تو گمراہ ہو۔ اب دروشی پڑھیے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ سناؤں۔ اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصایہ شریف حضور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت ہے، آپ سنیے گا، دل میں انشاءاللہ، دل کے اندر ایمان کا جن کے دلوں میں نور ہے ان کو انشاءاللہ خوشی حاصل ہوگی یہ وصیت کو سن کر۔ فرماتے ہیں پیارے بھائیو لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں، تین ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔
بچپن گیا جوانی آئی، جوانی گئی بڑھاپا آیا، اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فرمائے، آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں، اور میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اس وقت میں دو وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ و رسول کی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، اور دوسری خود میری، تم مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو، بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں، چاہتے ہیں تمہیں بہکا دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں، ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکلاڑوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا، یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہے، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم روشن ہوئے، ان سے تابعین رحمہم اللہ تعالی روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی روشن ہوئے، ان سے ائمہ دین روشن ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہم، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ نور تم ہم سے لے لو، یہ نور تم ہم سے لے لو، اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور یہ ہے اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ، جس کو سرکار کی شان میں ادنا توہین پاؤ۔ یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت ہیں، میں نہیں ہوں، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے، پیلی بھیت والا ہو، بریلی شریف والا ہو، مہارارا شریف والا ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، اظہری ہو، نوری ہو، حشمتی ہو، مشاہدی ہو، ادریسی ہو، اگر اس پر نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے، اور اگر اس پر ہے تبھی اس کا سلسلہ کامیاب ہے، اس کی بیعت کامیاب ہے۔ فرماتے ہیں جس کو اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی شان میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے تمہارے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، یعنی اس سے دور ہو جاؤ، وہابی سے دور ہو، دیوبندی سے دور ہو، تبلیغی سے دور ہو، جماعتی سے دور ہو، غیر مقلد سے دور ہو، سلفی سے دور ہو، صحابہ کے دشمن سے دور ہو، تابعین کے دشمن سے دور ہو، اولیاء کے دشمن سے دور ہو، اور ہری پگڑی والوں سے دور ہو۔ اب فرماتے ہیں میں 14 برس کی عمر سے اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو بتائی جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے میں 14 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں کیا کہ نبی کے دشمنوں سے دور رہو، اور اللہ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے۔ یہ خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت ہے، جو یہاں موجود ہیں سنیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہے تو حاضرین پر فرض ہے، حاضرین پر فرض ہے، حاضرین پر فرض ہے، غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ کیا آگاہ کریں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے دیوبندی سے دور رہو، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہابی سے دور رہو، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تبلیغی سے دور رہو، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جماعتی سے دور رہو۔ فرماتے ہیں غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ اور دوسری میری وصیت ہے، آپ حضرات نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی، میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے، مجھے نہ کرنے دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب صاحبوں کو جزائے خیر دے۔ مجھے آپ صاحبوں سے امید ہے کہ قبر میں اپنی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کے باعث نہ ہوں گے۔ میں نے تمام اہل سنت سے اپنے حقوق لوجہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیے ہیں۔ آپ لوگوں سے دست بستہ عرض ہے مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں فروغ گزاشت ہوئی ہے وہ سب معاف کر دیں، اور حاضرین پر فرض ہے جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری معافی کرا لیں۔ یہ مبارک وصیت مقدسہ 25 محرم الحرام 1340 ہجری کو اپنی دنیاوی حیات شریفہ میں اپنے مرشد برحق
हक खातिमुल अकाबिर हुजूर पुर नूर सैयदना शाह आले रसूल अहमद कादरी महरारवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे पिछले सरापा उर्स कुद्स में इरशाद फरमाई थी, कुल शरीफ के वक्त काशाने मुबारक से मस्तूरात को दूसरे मकान में भिजवाकर लोगों को अपने हुजूर में तलब फरमाया था। ये वाज़ो नसीहत की आखिरी सोहबत थी, रुश्तो इरशाद का पिछला दौर था, जिसके पूरे एक महीने के बाद जुमाए मुबारका 25 सफर 1340 हिजरी 2:38 पर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दारे फानी से दारे बाकी की तरफ सफर फरमाया। इन मुबारक बसाया ने मजमा पर ऐसा गहरा असर डाला कि हाजरीन की रोते रोते हिचकियां बन गईं। लोग भाड़े मार कर रो रहे थे। खुदा व रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों का उस रोज बिलक बिलक कर रोना उम्र भर याद रहेगा। फिर मकतूब विसाया शरीफ जो सिर्फ 2 घंटा 17 मिनट पेशतर कलम बंद कराए और आखिर में हमदो दुरूद शरीफ अपने दस्त खुद अक़दस से तहरीर फरमाए और उनके आखिर में ये फरमाया, ये है आला हजरत जा रहे हैं। ये फिक्र नहीं है कि ये मदरसा कौन चलाएगा, ये फिक्र नहीं है कि ये जायदाद किसको दी जाए, ये मकान किसको दिया जाए, ये प्रॉपर्टी किसको दी जाए, ये पैसा जो बचा है ये किसके नाम कर दिया जाए, ये मुरीद कौन करेगा। लेकिन बारे मेरे आला हजरत फिक्र है ये बच्चा नाइबे मुस्तफा जा रहा है, ये नयाबत उज़्मा के जलवे है, ये नयाबत उज़्मा के जलवे है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा के अंदर ज़ाहिरी हयात मुबारका से दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। हुक्म दे दिया गया, ऐ बिलाल हुक्म ऐलान कर दो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कि अब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा होने वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला रोते जाते हैं और मदीना तय्यबा के अंदर ऐलान करते जाते हैं, ऐलान करते जाते हैं, ऐ लोगों अगर आखिरी बज़ाहिरी खुतबा सुनना है खातिमुन नबीयीन का तो मस्जिद नबी में आ जाओ, नबी की वसीयत सुनना है तो मस्जिद नबी के अंदर आओ। फरमाते हैं कि मस्जिद नबी शरीफ में कहीं बैठने की जगह ना थी और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू फरमाया तो सहाबाए किराम ठाड़े मार मार कर रो रहे थे। आओ तारीख उठाओ, तारीख का जायजा लो। मेरे आका फरमाते हैं कि ये उलमा नबियों के नाइब हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नयाबत उज़्मा का जलवा देखो, ये नाइबुन नबी मुस्तफा का नाइब, नाइब गौसुल वरा, अपने वक्त का गौसे आजम, अपने वक्त का इमाम आजम, अपने वक्त का फकीह आजम, अपने वक्त का इमाम आजम जब दुनिया से जा रहा है। ये फिक्र नहीं है कि तुम्हें क्या मिले उसको क्या मिला, फिक्र है तो हमारी है, फिक्र है तो हमारी है, परवाह है तो तुम्हारी है। और ये परवाह है भोली भेड़े, ये भोली भेड़े हैं, भेड़ियों चारों तरफ हैं, तुम्हारे ईमान की ताक में है। वहाबियों से बचो, देवबंदियों से बचो, तबलीगियों से बचो। ऐ लोगों सुन लो, कसम खुदा की मेरा ईमान है जो रजा का है वो हमारा है। मसलके रजा से हटने वाला कहीं का हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी का बेटा हो, किसी का मुरीद हो, अगर मसलके रजा से हट गया बेशक हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। पैदे रजा जारी रहेगा, बहाबड़ों पर, अहले खबीबों पर, अतारियत पर, बाबड़ों पर भारी रहेगा। सुभान लीजिए, हम इस पर परवाह नहीं करते। बैठ जाइए, कहां जा रहे हैं? बैठिए, ये मिलादे मुस्तफा है और मिलादे मुस्तफा जब तक हो रही है तो बलाएं रुकी, बलाएं रुकी हैं। आज बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। वजह क्या है? पहले घर घर में सरकार की मिलाद होती थी, आज घर घर में गाने बज रहे हैं, घर घर में सरकार का चर्चा होता था। आज अभी पिक्चर देखने जाओ तो घड़ी के अंदर शैतान कहेगा अभी तो 3 बजे हैं, लेकिन तुम मिलादे मुस्तफा में बैठे हो, शैतान कह रहा है 12 बज गए, चलो 1 बज गया। लेकिन सुन लो, ये सरकार की वो मिलाद है। बैठने वाला कामयाब है, सुनने वाला कामयाब है, आने वाला कामयाब है, और जो अमल करेगा कसम खुदा की वो सब बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर इदरीस मिल्लत अल्लामा शमाइल रजा खान साहब हशमती। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सुन लीजिए शाहजहांपुर वालों,
ہم کسی کی شخصیت سے مروب نہیں ہوتے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کا قدم رضا کے مسلک سے ہٹا ہے. ایک پیغام ہے اور پیغام یہ ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت کی 4 لائن اور سنا دوں. سنو گے؟ کون کون سنے گا ہاتھ اٹھائے. آپ لوگ تو نعرہ لگا رہے ہیں لیکن مجمع میں کوئی نعرہ ہے لگانے والا؟ ہے کوئی جو ایک مجمع میں سے نعرہ لگا دیا مسلک اعلیٰ حضرت کا؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اب یہ دیکھیے آپ بیٹھنے والا ہے. یہ پیغام دینے والے کون ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں. بے شک بے شک جی. اعلیٰ حضرت کے نام لیوا ہے. لیکن اب ذرا اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام اور سنیے. فرماتے حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے. اللہ توفیق دے. 25 صفر 1340 ہجری روز جمعہ مبارکہ 12:21 پر یہ وقتی وصایا قلم بند ہوئے. فقیر احمد رضا قادری بقلم خود بحالت صحت حواس. سن لو. آج ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ہی غریب ہیں. ایک مولانا کی تقریر میں نے سنی تھی کہ بھیا اگر حق پر ہم ہیں تو ہم ہی لوگ غریب ہیں. لیکن سن لو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں دین یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے والے ہو آپ سرمایہ والے ہو آپ اگر کروڑ پتی ہو تو آپ دین والے ہو. دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چھپر کے اندر ہو لیکن اگر آپ کا قدم مسلک رضا پر ہے تو آپ ہی حق والے ہو. بے شک بے شک. اور ایک چیز آپ اور سن لیجئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پیغام آپ یاد رکھ لیجئے اور وہ یاد یہ رکھیے کہ وہابیوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھ رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ دیوبندی وہابی کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناواقف ہے. ابھی میں نے حافظ صاحب اللہ سے میں نے یاد کیا تو اس کو فرمایا گیا کہ نرمی کے ساتھ پہلے سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو حفظ الایمان میں یہ ہے براہین قاطیہ میں یہ ہے تحذیر الناس میں یہ ہے فلاں میں یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر فوراً مان لے تو ٹھیک ہے اور ورنہ وہ بھی انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے ناواقف کو آپ سمجھائیں. لیکن اگر کوئی دیوبندی وہابی ہے مرتد ہے ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ رہے ہو اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چشتی ہیں ہم تو بھیا سہروردی ہیں ہم تو بھیا فلاں پیر صاحب سے مرید ہیں تو مجھے آپ بتائیے پیر کون ہے؟ غلام مصطفیٰ ہے اگر سچا پیر ہے تو. بے شک بے شک. اور پیرا مریدی کیوں ہے؟ پیرا مریدی اس لیے ہے مدرسہ ہو پیر ہو مولوی ہو سب کا مقصد یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کی خدمت کی جائے. اور ہم کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم خادم شرع ہیں. ہم کس گنتی میں؟ تو اب نبی کے دشمن کے ساتھ اگر بیٹھ رہا ہے تو آپ اگر کسی پیر سے مرید ہو تو کیا پیرا مریدی یہ بچا لے گی آپ کو؟ نہیں بچائے. اس لیے ایک بات ذہن سے نکال اگر سچے چشتی ہو تو نبی کے دشمن دیوبندی وہابی سے بچو گے اور لاکھ نماز پڑھتے رہو سجدہ کرتے رہو بندگی کرتے رہو. ابھی راول قلعہ میں تھا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. حدیث سنائی شریف ہم نے کہا ہم بھی مانتے بے شک. بولے میں نے کہا لکھ کے دیجئے جتنے بے نمازی ہیں سب کافر ہیں. لکھیے ہمت ہے. میں نے کہا الحمدللہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ منکرین صلاۃ کے بارے میں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے کہ یہ حدیث نماز کا جو منکر ہے اس کے بارے میں ہے. آج یہ تو ہے مولویوں کے اندر. شاہجہاں پور میں تقریر بھی ہوگی. ابھی میں تقریر کر کے جاؤں نماز پر بولوں روزے پہ بولوں زکوٰۃ پہ بولوں حج پہ بولوں سب بولوں سب خوش. ارے ایک ایسی تقریر کری کسی کو برا ہی نہیں کہا.
ایک سماج ہے. ایسے مولانا آئے تھے پیر صاحب بھولے بھالے نکل کے کہ کسی کو تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. ان سے بڑا ولی کون ہے معاذ اللہ. مسلمان وہ ولی نہیں، وہ ولی کے بھیس میں شیطان ہے، شیطان. بے شک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مرید ہونے آئے، دلی تک پہنچ گئے. اپنے مرید سے کہا چلو. کہا حضور وہ دلی تک آئے؟ فرمایا جن سے میں نے نام پوچھا سب تعریف کر رہے ہیں، کوئی برائی کرنے والا نہیں ملا، اور جو حق پر ہوگا اس کا رد کرنے برائی کرنے والے ضرور ہوں گے. جو ہی ارادہ کیا ایک شخص ملا، فرمایا محبوب الہی کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، بہت ایسے ہیں ویسے معاذ اللہ. فرمایا چلو ہماری منزل وہی ہے. بے شک. اب شاہجہاں پور میں تقریر ہو رہی ہے نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکات پہ. اچھا آپ بتائیے ذرا نماز کے وقت کی فرض ہے؟ کون کون جانتا ہاتھ اٹھائے؟ پورا مجمع جانتا. ٹھیک ہے. دیوبندی کافر ہے، اشرف علی کافر ہے، کیوں کافر ہے؟ اشرف علی کافر ہے کیوں کافر ہے بتائیے ذرا. دشمن سرکار ہے آپ کو معلوم ہے، سبحان اللہ. لیکن دشمنی کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ بھی بول رہے ہیں اور بڑا سمجھ کے. ایمان کے مسئلے میں آپ ناواقف ہو. جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باب الایمان مقدم ہے. کیا فرمایا؟ سیدنا مولائے کائنات نے اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. بے شک بے شک. اور جان بچانا فرض ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان مبارک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. بے شک. اعلیٰ حضرت نے شعر میں فرمایا کہ تو نے ان کو جا اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی. لیکن پھر نتیجہ نکالا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. بے شک بے شک. حق ہے. سبحان. میں نے کہا ہم پر لگا رہے حکم لگاؤ ذرا. اعلیٰ حضرت کی ہمت ہے. آؤ صاف فرما دیا نماز ایمان اصل ہے، نماز فرا ہے، ایمان اصل ہے، سجدہ فرا ہے، روزہ فرا ہے. زکات تب کامیاب ہوگی جب عشق مصطفیٰ ہوگا. نماز تب کامیاب ہوگی جب محبت رسول ہوگی. اور نماز پڑھتے رہو، لیکن اگر نبی کے دشمن سے محبت ہے قسم خدا کی نماز بیکار ہے، کچھ کامیاب ہے. بے شک. یا رسول اللہ. اب ایک بات اور سن لیجیے آپ، ایک بات اور سن لیجئے. اب کیا ہے کہ ہاں بھائی بولے اصل الحمدللہ عشق مصطفیٰ، اور اعمال جو ہیں وہ کیا ہے؟ فرا. بغیر اعمال کے اگر ایمان والا ہے تو رب چاہے تو اس کو سزا دے کے جنت میں داخل فرمائے، اور رب کی رحمت اس کے حبیب کا صدقہ تو چاہے بغیر گناہ کے جنت میں داخل. لیکن بغیر ایمان کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، جنت میں جائے گا؟ بولو. اچھا ایمان کے مسئلے میں آپ کو نہیں معلوم کہ حفظ الایمان میں کیا ہے، برائن قاطیہ میں کیا ہے، تحذیر الناس میں کیا ہے. نماز آپ جانتے ہو 5 وقت کی فرض ہے، وضو نماز کے لیے ضروری ہے. لیکن مسلمان اب تقریریں ہوتی ہیں تو کہتے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ارے بے شک نماز پڑھنے کی ہم تو بات کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کرو. تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں اس مولوی کو بول لیں تو بھیا اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. نماز کی وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے، نماز کی یہ بھی تبلیغ کر رہا ہے. نماز پہ اٹیک نہیں ہے. اٹیک کس پر ہے؟ وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، تبلیغیوں کا. عشق مصطفیٰ. کیوں؟ یہودی کی ایک سازش ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کامیاب ہے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے اور سرکار کا عاشق ہے. نماز، روزہ، حج، زکات سب کرتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ان لوگوں نے عشق مصطفیٰ کو نکالنا چاہا کہ عشق مصطفیٰ نکال لو، اب نماز بھی بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، زکات بیکار، تمام چیزیں بیکار. تو وہابیت کا حملہ ایمان پر، دیوبندیت کا حملہ ایمان پر، تبلیغیت کا حملہ ایمان پر، جماعتیت کا حملہ ایمان پر، غیر مقلد کا حملہ ایمان پر، ذاکر نائک کا حملہ ایمان پر، سلفیت کا حملہ ایمان پر، دیوبند کا حملہ ایمان پر، ندوہ کا حملہ ایمان پر، سہارنپور کا حملہ ایمان پر. اور ڈیفینس کہاں پر ہو رہا ہے؟ نماز.
اور ہماری طرف تقریر ڈیفینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ نماز پہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ اٹیک ہے کشمیر پر اور ڈیفینس ہے چائنا پر۔ ارے بھائی کون کم دیوبندی کہہ رہی ہے نماز مت پڑھ، اور الحمدللہ سنی نماز پڑھتا ہے اور سنی ہی نماز پڑھتا ہے۔ ان کی نمازیں کیا خریش ہوں، یہ تو اٹھک بیٹھک ہے، سنی ہی نماز پڑھتا ہے الحمدللہ۔ لیکن حملہ کائے پر ہے، ایمان پر ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب جلسہ ختم ہوگا تو کچھ لوگ اٹھیں گے، ارے بھائی حافظ فراست صاحب فرمائیے، بولے آپ نے مقرر بلایا تھا، چائے پیجیے، ٹھیک ہے، بڑا عمدہ پروگرام ہوا۔ اچھا بھائی آگے بتائیے۔ بولے لیکن 10 منٹ نماز پہ بول دینا چاہیے تھا۔ کیا بولیں گے؟ بولو، کڑوی لگ رہی ہوگی بہت سو کو، نماز پہ بولنا چاہیے تھا 10 منٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب جواب سنو۔ شاہجہاں پور میں کتنے جلسے ہوتے سالانہ؟ 100 200 300 50 60 70۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ ذرا تمہارے شہر میں جلسے ہوتے ہیں حفظ الایمان براہین قاطعہ تحذیر الناس دکھا کر، کتنے جلسے میں رد ہوتا ہے؟ بولے 2 3 جلسے 4 جلسے میں ہو جاتا۔ سن لیجئے، ادھر دیکھیے، ادھر کہاں دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھو پیچھے کیا دیکھ رہا ہے۔ 2 3 جلسوں میں رد ہوتا ہے، باقی جلسوں میں اصلاح معاشرہ، یہ صلح کلیوں کا ایک پیکرا ہے، اصلاح معاشرہ۔ ابے میں نے کہا کم وقت معاشرے کی اصلاح عقیدے کی اصلاح کے بغیر ہو جائے گی؟ بولو، عقیدے کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ ارے نبی تو نبی ہے، غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، خواجہ اعظم تو خواجہ اعظم ہے، صابر پاک تو صابر پاک ہیں، وارث پاک تو وارث، جس کے ماں باپ ناراض فرمایا اس کی نماز قبول نہیں۔ بے شک بے شک حق ہے، بے شک بے شک، جی بے شک۔ اب بتاؤ ذرا، ماں باپ ناراض یعنی رب کی مشیت بتا رہی ہے سجدہ بعد میں کرو، ماں کو پہلے راضی کرو، باپ کو پہلے راضی کرو۔ میں نے کہا جس کے ماں باپ ناراض اس کی نماز قبول نہیں، جس سے غوث اعظم ناراض ہو، جس سے حسین اعظم ناراض ہو، جس سے رسول اعظم ناراض ہو، اس کی نماز کیسے قبول؟ جی بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ اب کیا کریں گے؟ بولے مسئلہ یہ ہے حضرت حافظ صاحب جلسہ تو کرایا، آپ پھر تک رد وہابیت کرتے رہے، نماز پہ نہیں بولے 10 منٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 10 منٹ نماز پہ۔ اب جواب 100 جلسے شاہجہاں پور میں ہوتے ہیں، 99% جلسے اصلاح معاشرہ پہ ہوتے ہیں، اصلاح اعمال پہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں رد وہابیت کرنا فرض اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت کہیں فتاوی رضویہ میں رد برائی وہابی کی بیان کرنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت کہیں فتاوی رضویہ کے اندر وہابیوں کو مثل سور کے سمجھے۔ اعلیٰ حضرت کہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ وہابیوں سے دور رہو۔ اعلیٰ حضرت کہیں فتاوی رضویہ میں وہابی اگر مر جائے اس کو ایسے ہی پھینک دو، یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے، اعلیٰ حضرت کے اقوال ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے۔ 99% جلسے ہوتے ہیں، لیکن 1% جلسے کے اندر اگر رد وہابیت ہو گیا تو مرچیں لگتی ہیں کہ نماز پہ نہیں بولے۔ میں نے کہا اگر تو نماز کا اتنا محبت کرنے والا تھا تو 99% جلسوں میں جاتا اور وہاں یہ کہتا کہ بھائی صاحب آپ نماز پہ تو بولے ہیں، آپ زکات پہ تو بولے ہیں، آپ حج پہ تو بولے ہیں، آپ رکوع پہ تو بولے ہیں، آپ قیام پہ تو بولے ہیں، آپ سجدے پہ تو بولے ہیں، ماں کی عظمت پہ بولے ہیں، باپ کی مقام پہ بولے ہیں، لیکن میرے بھائی رد وہابیہ ایمان پر نہیں بولے۔ رد وہابیہ 10 منٹ آپ رد وہابیہ پر بول جاتے تو وہاں نہیں کہے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نماز کی آڑ لے کر وہابیت کا رد بند کرنا چاہتا ہے، سجدے کی آڑ لے کر اشرف علی کی توہین کو بتانا بند کرنا چاہتا ہے، حفظ الایمان کا رد بند کرنا چاہتا ہے، براہین قاطعہ کا رد بند کرنا چاہتا ہے، تحذیر الناس کا رد بند کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سن لو صلح کلیو، سن لو، جب تک غلام مصطفیٰ رہیں گے دیوبندیوں کا رد ہوتا رہے گا، وہابیوں کا رد ہوتا رہے گا، تبلیغیوں کا رد ہوتا رہے گا، جماعتیوں کا رد ہوتا رہے گا، اور یہ پیغام دیتے رہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت
پیغام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور ذہن سن لیجئے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ گفتگو ہے اعلی حضرت کے پیغام میں آپ کو سنا رہا ہوں بس۔ جی بے شک بے شک۔ سن لیجئے، ایمان بچائیے، اور اگر اس کی باتیں آپ کو کھٹک رہی ہیں اعلی حضرت کی، تو آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، اس لیے کہ ہمیں کمپرومائز کرنا ہے۔ بولے اتحاد کرے، میں نے کہا اتحاد ایسے ہوگا، تم بھی اعلی حضرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم تو اعلی حضرت کو مانتے ہیں، آؤ فتاوی رضویہ کی روشنی میں اتحاد ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ اب ایک جملہ اور سن لیجیے، ذہن میں حاضر کیجیے اور ذہن کو قریب کیجیے۔ ایسے جملے بولتے ہیں کہ نمازی بے نمازیوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، جبکہ ہم بولتے ہی نہیں۔ اور الحمدللہ چیلنج ہے، یہ حضرت بیٹھے ہیں الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ سفر ہو گھر ہو نماز کا وقت ہے، الحمدللہ ہم بھی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، بے شک بے شک۔ الحمدللہ، لیکن دکھاوا نہیں کرتے ہیں، ہم ریاکاری نہیں کرتے ہیں کہ مسواک لگا کے یہاں چلے چوراہے پہ دکھائیں کہ ہم مسواک کرنے والے، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب تو ایسے بھی گھوم رہے ہیں نا کہ یہ مسواک لگی ہوئی ہے، بس کہ ان سے بڑا جیب لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کم بخت، کیا مفتی اعظم نے کبھی سرکار نے جیب لگائی؟ کیا حضور اعلی حضرت نے جیب لگائی؟ سن لو، نماز تو وہ نماز ہے، تقویٰ تو وہ تقویٰ ہے۔ سرکار مفتی اعظم کی نماز دیکھو، میں نے کہا نماز تو وہ ہے جو دیوبندیوں کی بھی نماز ہے۔ ٹرین جا رہی ہے، بھوپال دیکھ لو، دلی کے اندر دیکھ لو، ان دیوبندیوں کو دیکھ لو کہ جب ٹرین جاتی ہے نماز بچتی ہے، جانماز بچھا دی، جب سیٹی بولتی ہے پیچھے والا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، بیچ والا جانماز کھینچتا ہے، امام کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہا ٹرین نے سیٹی دے دی، یہ تبلیغی جماعت کی نماز ہے، یہ وہابیوں کی نماز ہے، یہ جماعتیوں کی نماز ہے۔ لیکن آؤ تاریخ دیکھو، جب سرکار مفتی اعظم، سرکار حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلی حضرت نماز ادا کر رہا ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے، کہا حضور ٹرین چلی جائے گی، فرمایا ٹرین جائے کہ رہ جائے لیکن نماز نہیں جانا چاہیے۔ جی بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیت مان لی، اللہ اکبر، جی بے شک، نیت بانی۔ جب نیت بانی، ٹرین نے سیٹی دی، ٹرین چلی گئی، لیکن خشوع خضوع کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، سلام پھیرا، واہ واہ واہ، وظائف ادا کی، حضور ٹرین چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا حضور سامان بھی چلا گیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دیر کے بعد اسٹیشن پر اعلان ہوتا ہے کہ ایک پارسل تھا وہ چلا گیا، اس لیے ٹرین کو واپس بلایا جا رہا ہے، ارجنٹ اسی ٹرین سے اس پارسل کو جانا ہے۔ جی بے شک بے شک، سبحان اب اللہ۔ کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین پیچھے آ رہی ہے، ٹرین آ کے رکی، سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی داخل ہوئے اور اس کے ساتھ میں مریدین بھی داخل ہوئے۔ جان عقیدت کہنے لگا پارسل نہیں رکا تھا بلکہ اپنے وقت تھا، عارف باللہ سرکار مفتی اعظم کی ذات رہ گئی تھی جس کو لینے کے لیے۔ اے ہے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتایا مجھ کو کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار فلائٹ کا سفر کیا تو بمبئی پہنچے سرکار، فرمایا حضور فلائٹ کا سفر کیسا ہے حضور؟ فرمایا ہاں بہت غور کرتا رہا لیکن ایک چیز بڑی اچھی پائی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ظہر پڑھی وہاں، عصر یہاں آ کر ہم نے پڑھ لی، نماز ہماری مل گئی، اس لیے یہ بہتر تھا۔ لیکن ان دعوتیوں کا حال دیکھو، گلی گلی کے اندر ڈھونگ رچا رہے ہیں، گلی گلی کے اندر امامہ پہن کر سنتوں کی توہین کر رہے ہیں، گلی گلی کے اندر مسواک کے نام پر سنتوں کا استہزاء کیا جا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے۔ اے گناہوں کے شفا، گر چاہتے گناہوں کے مریضوں، گر چاہتے ہو تم گناہوں سے شفا، آن کرتے رہو مدنی چینل کو صدا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ مدنی چینل تم کو باغ جنا دلوائے گا، انشاءاللہ تم کو جنت میں لے جائے گا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مولوی کہہ رہے ہیں کہ غلطی کیا ہے؟
ارے کمبخت یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیسہ کھا لیا اب غلطی نظر کیسے آیا؟ یہ پیسہ کھا چکے ہیں، اس لیے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں، مولوی کوئی بھی ہوں، وہ مولوی ہوں جن لوگوں نے یہ کہا اپنے آپ کو رضوی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھیا جامعۃ الرضا کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم کیسے غلط؟ میں نے کہا سن، تو کعبہ شریف میں بھی جا کے بیٹھ جائے گا، اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ جی بے شک بے شک۔ یہ دین یہ نہیں ہے کہ اس اسٹیج پہ بیٹھ گئے تو حق پر ہے، اس پہ بیٹھ گئے تو بہت بڑے حق پر، اس پہ بیٹھ گئے تو سب سے بڑے حق پر۔ دین اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہ ہے جو شریعت پر ہے، وہ حق پر ہے۔ اور ہم نے دین کو اس لیے نہیں پہچانا ہے، ہم نے دین کو پہچانا ہے اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت کی آپ کو میں ایک عبارت سنا دوں اور اس کے بعد حضرت کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور حضرت مخدوم گرامی منزلت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سیدی مخدومی سرکار شباب میاں صاحب قبلہ کی دعاؤں پر انشاءاللہ اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ یہاں سے آپ پیغام یہ لے کر جائیں گے، دنیا چھوٹ جائے لیکن اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں چھوٹنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کا نظریہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ سب ناراض ہو گئے شاہ جہاں پور والے، کیا بگاڑ لیں گے آپ کا؟ بھائی پوری دنیا مجھ سے مخالف ہو گئی، کیا لے لے گی میرا بھائی؟ اور پوری دنیا راضی ہو گئی اور خدا اور اس کا رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو کچھ مل جائے گا؟ ارے بیمار ہو جاتے ہو، فالج مارتا ہے تو تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، بڑا طاقتور تھا لیکن اب تو چائے پینے کے لیے بھی محتاج ہے۔ یاد کر رہا، آنکھ سے تو بہت غرور کرتا ہے، پیر پہ تو گھمنڈ کرتا ہے، لیکن جب ایکسیڈنٹ میں تیرے پیر چلے جاتے ہیں تو چلنے کے لیے بھی تو محتاج ہے۔ ذرا غور تو کر، اپنی طاقت پہ بڑا غرور کرتا ہے، ذرا غور کر کہ بہت بڑی طاقت ہے میرے اندر، لیکن تجھے نہیں معلوم چھت سے گرتا ہے تیری ریڑھ کی ہڈی کے اندر ٹوٹ گئی، پورا جسم پڑا ہوا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے، اور تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محنت۔ اس لیے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلی اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے پہ قائم رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے۔ فرماتے ہیں سید الطائفہ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں 12 کوئی نکتہ، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 12 کوئی نکتہ نکتہ حقیقت میرے دل میں 40 دن کھٹکتا رہتا ہے، جب تک کتاب و سنت کے 2 گواہ اس کے ساتھ نہ ہو میں اپنے دل میں داخل ہونے کا اسے اذن نہیں دیتا۔ اور آگے دیکھیے، آگے فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل نور معرفت سے روشن کر دے گا۔ کوئی مقام اس سے بڑھ کر معظم نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام، افعال، عادات سب میں حضور کی پیروی کی جائے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ یہ دیکھیے حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ ھذا رجل غیر مامون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکیف یکون مامونا علی ما یدعی، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، جس چیز کا ادعا رکھتا ہے اس پر کیا امین ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے یعنی احکام شریعت تو وصول کا وسیلہ تھے، ہم واصل ہو گئے، ہمیں شریعت کی کیا حاجت؟ تو فرماتے ہیں ان بزرگ نے فرمایا، یہ نقل فرمایا اعلیٰ حضرت نے قول کو، فرمایا سچ کہتے ہیں وہ واصل ضرور ہوا، کہاں تک؟ جہنم تک۔ یہ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے اس قول کو نقل فرمایا ہے یعنی کہ بغیر شریعت تک جنت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں
آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے لوگوں شریعت کو پکڑ لو، شریعت کے پیچھے چلو، شریعت کے پیچھے چلو۔ فرماتے ہیں، یہ فرمایا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو شریعت کے خلاف دوسری راہ کی طرف بلایا ہے؟ حاشا وکلا، نہیں، ہرگز نہیں۔ فرماتے ہیں یہی وہ راستہ ہمارے لیے چھوڑا تو اس کا حامل ہے، اس کا خادم ہے۔ یہ دیکھیے سرکاری اعلیٰ حضرت کی اقوال ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ احکام شریعت کے بارے میں سرکار نے فرما دیا ہے۔ کیا فرما دیا ہے کہ شریعت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ قول بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک ساتھ، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں کہ یعنی کہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو مرتے دم تک ہے، مرتے دم تک ہے، مرتے دم تک ہے، مرتے دم تک ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نقل فرمایا، شروع رکوع سے احکام شریعت بیان کر کے فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ یہ شریعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اور سارے اقوال آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف سے میں آپ کو گناتا، لیکن اتنے سارے میرے مرشد نے فرمایا ماننے والے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے دفتر بھی نہ کافی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اسی کے بارے میں فرما دیا ہے، میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے۔ ہم چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر، ابھی گجرات میں بھی بول کے آ رہے ہیں، ابھی کلکتہ کے قریب بھی بول کے آ رہے ہیں، ابھی رانچی بھی تقریر کر کے آ رہا ہوں، ابھی کاٹیا واڑ کے قریب بھی بول کے آ رہا ہوں، ابھی بمبئی کی تقریر بھی کر کے آ رہا ہوں، ابھی الحمدللہ ہندوستان کے الگ الگ گوشوں کے اندر سر پہ فتاوی رضویہ رکھ کے اعلان کر رہا ہوں، فتاوی رضویہ کے مخالف خانقاہ حشمتیہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، بریلی شریف کا ہے، ہمارا نہیں ہے، مہاراجہ شریف کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کٹوچا شریف کا ہے، ہمارا نہیں ہے، اور فتاوی رضویہ کے مطابق کسی شریف کا نہیں ہے، کہیں کا رہنے والا ہو اگر اس کے مطابق ہے تو وہی ہمارا ہے۔ اس کو پکڑے رہو، پکڑے رہو، پکڑے رہو، پکڑے رہو، ایمان بچائیے، ایمان بچائیے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہم تقریر کے اندر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب خانقاہ حشمتیہ حجت ہے، خانقاہ حشمتیہ حجت ہے، خانقاہ حشمتیہ کو مان لو، خانقاہ حشمتیہ ہی والے حق بول رہے ہیں۔ سن لو، پیغام ہمارا یہ ہے کہ خانقاہ حشمتیہ سے آئے، کہاں سے آئے ہو؟ پیلی بھیت شریف سے آئے ہیں۔ پہلے یہ دیکھو اس کا قدم سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بش سنت کے طریقے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہو تو اس کو مانا جائے گا، نہیں ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ بریلی شریف سے آنے والا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ اس کا قدم اعلیٰ حضرت کی کتابوں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو مانا جائے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ مہاراجہ شریف سے آنے والا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ ان کا قدم خاتم الاکابر کے طریقے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو مانا جائے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کون؟ مولا علی فاتح خیبر، وہ مولا علی فاتح خیبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے شہزادے سرکار سید الشہداء امام علی مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں اے لوگوں شخصیت سے حق کو مت پہچاننا بلکہ حق سے شخصیت کو پہچاننا۔ پہلے یہ دیکھو کہ یہ بولنے والا مدینہ طیبہ کا ہے، لیکن اگر اس کی بات آقا کے مطابق ہے تو مان لی جائے گی، اگر مخالف ہے مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے ہم نہیں تسلیم کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں ماننے والے ہیں۔ اس لیے اور ایک بات اور جان لیجئے، اس کے مقابل کے اندر ہم یہ پرواہ بھی نہیں کرتے کون ہمارے ساتھ میں ہے، کون ہمارا مخالف ہو گیا، کون بھاگ کے چلا گیا، کون جلسہ کرائے گا، کون تاریخ لے گا، کون نذرانہ دے گا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہمارا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے حضور اعلیٰ حضرت نے ہم غلاموں کو عقیدہ پہلے ہی دے دیا تھا کہ اے لوگ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، الحمدللہ دینے والا ہے ہمارا نبی۔ ہم نبی کے صدقے میں کھاتے تھے، کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے الحمدللہ۔ لیکن ایک پیغام سن لو، اعلیٰ حضرت کا پیغام دیتے تھے، دیتے ہیں، اور یہی تمنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اور مولا ہم سب کو عمر طویل عطا فرما، اس لیے عطا فرما کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کریں، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے مواقع عطا فرما، اور مولا اسی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ کہنے اور سننے کے اندر جو خامی اور غلطی ہو گئی ہو